خود تورات اس کے اندر ایسے مسائل ہیں جو حق کو الگ کرتا ہے اور باطل کو الگ، اور ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کل اس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے۔ یہ فرعون کوئی خاص ایک شخص نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک ہی تھا، بلکہ یہ فرعون لقب ہے۔ یہ جو مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے ہیں اس دور میں سب کو فرعون کہا جاتا تھا، نام ان کا اپنا الگ ہوتا تھا، لیکن ان کا لقب تھا کہ ان کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ جیسے آج کل جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے، ویسے ان کا نام تو الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کیسر و کسریٰ بڑے معروف تھے سلطنتیں، ان کے بھی کیسر و کسریٰ یا ہرقل ہو گیا، یہ سارے ایک مخصوص صدر یا وزیر اعظم کے طور پر استعمال ہوتے تھے نام۔ اسی طرح فرعون بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اور یہ کون سا دن تھا؟ یہ یوم عاشوراء تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی امت کو اور ان کو، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس سے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ تم لوگ تو اس کی شریعت کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، اس کی شریعت کو نہیں مانتے، بلکہ ہم تو ان کو پیغمبر اللہ کا مانتے ہیں، ان کی تورات کو مانتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا سب مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ پھر آپ رکھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا، یہ اس لیے کہ ان کی مخالفت ہو جائے، یعنی یہودیوں کی مخالفت کے طور پر دونوں دنوں کا روزہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگلی آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ پہلے تو رستہ بنایا تو رستے سے اس وقت کے جو ایمان لانے والے وہ گزر گئے، جو فرعون کے ساتھی تھے وہ جب اس پر چڑھے تو اللہ تعالیٰ نے جب بیچ میں پہنچے تو اللہ نے ملا دیا دونوں طرف سے پانی کو، رستہ ختم کر دیا اور اسی میں ڈوب کر وہ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، طور سینا پر 40 راتوں کا وعدہ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم لوگوں نے بچھڑے کو مِن بَعْدِهِ، ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو بنا لیا، معبود بنا لیا۔ ایک بچھڑا بنایا تھا اور اس میں ایک مخصوص قسم کی آواز تھی، تو اس کو وہ دعاؤں کے لیے اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کو سجدہ کرتے، اس کو عبادت کرنا شروع کر دی انہوں نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر چلے گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ نے فرمایا تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ جو طور سینا پر گئے تھے تو اس کے بعد کچھ لوگ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے وہاں پر طور سینا، وہ آگے آئے گا تو تفصیل سے ہم ذکر کریں گے۔ تو وہاں پر جب طور سینا پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے، اس سے قبل ان کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، جا کر ڈائریکٹ گفتگو کرتے اللہ رب العالمین سے، کلیم اللہ ان کا لقب ہے۔
تو وہ آ کر سناتے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ حدیث ہیں، اور قرآن مجید یہ ایک مخصوص اللہ تعالیٰ نے شرعی کتاب نازل کی۔ اسی طرح تورات اس وقت ملی تھی جب فرعون سے نجات حاصل ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات کو حاصل کرنے کے لیے، جو 40 راتیں انہوں نے وہاں پر گزاری، اس میں تورات ملی تھی۔ تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، یہ تذکرہ بھی بعد میں اس لیے ہے کہ پہلے تورات نہیں تھی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے فرعون کو غرق کرنے کے بعد، یعنی تورات بعد میں نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے تورات نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تورات دی اور فرقان دی، کیا معنی ہے اس کا؟ ایک کتاب تورات ہے، اور فرقان کے دو مطلب لیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ تورات خود فرقان ہے، جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی ہے، خود تورات اس کے اندر ایسے مسائل ہے جو حق کو الگ کرتا ہے اور باطل کو الگ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور صلاحیت دی تھی کہ وہ فیصلہ کرتے تھے تو حق اور باطل کو باطل کے مطابق فیصلہ کر کے صحیح معنی میں فیصلے کی قوت دی تھی، اس لیے ان کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدا کا ذکر کیا، جو یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے ہاں جس نے پیدا کیا، فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حکم واضح طور پر دیا گیا تھا کہ جو تم نے غلطی کی ہے بچڑے کو معبود بنانے کی، اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ ایک شرعی سزا تھی، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ سیدنا ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے صحیح سند سے، طبری کے اندر موجود ہے، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے خنجر نکال دیے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور جب روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا تھی، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، واضح شرک کیا، یعنی اللہ معبود ہے، ابھی اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی ہے، اتنا بڑا معجزہ، اور سارا دیکھنے کے باوجود جب انہوں نے دوبارہ شرک کیا تو ان کو یہ سزا ملی کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یہ صحیح روایت ملتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ توبہ کی صورت تھی۔ جیسے شرعی حد مقرر ہوتی ہے، جیسے زنا ہے، شادی شدہ اگر زانی ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، یہ شرعی سزا ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے، تو اس امت کے لیے بھی سزا ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ اس امت میں بھی جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا، جو اس شرک میں ملوث ہوا تھا، تو اس کی سزا بھی وہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے قتل کیا، جو بچ گئے اور جو زخم کھانے کے باوجود بچ گئے ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر دی، اور جو قتل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر دی۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہم آج ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صلی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔